Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور قبول کرتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کی عبادت یا دعائیں اور یا توبہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اور زیادہ کرتا ہے اللہ پاک ان کے اندر اپنے فضل سے، اور کافر جو ہیں ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پچھلے درس میں تقریباً تفصیل سے بات گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم قبول کرتے ہیں، یعنی آدمی کی دعائیں، ایمان والوں کی دعائیں خصوصاً اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، تو سمجھو آپ نے اصل چیز چھوڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جہاں پر ہماری پستی اور ذلت، بے برکتی اور پریشانیوں کے اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے ہماری پریشانی کی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم قاری ہیں، مولوی ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اللہ سے جب کوئی نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جتنا بادشاہ ہیں ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو دینے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایمان والا آدمی جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، رب تو وہ ہے جو کافروں کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو کافروں کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے باہر نکالا تھا، اس وقت شیطان نے ایک دعا مانگی تھی۔ شیطان نے بھی قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قال ربی، ربی کیا کہہ رہا ہے؟ ربی۔ دعا کس سے مانگ رہا ہے بزرگوں؟ رب سے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ ملنا ہے ملنا یہاں سے ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ قبول کرنے والا دعاؤں کو یہی رب ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کل لوگوں کو تو اس نے مزاروں پر، درباروں پر، پیروں کے سامنے پتہ نہیں کہاں کا لگایا ہوا ہے، لیکن خود کہاں سے مانگ رہا ہے؟ ربی، خود رب سے مانگ رہا ہے۔ اس کو پتہ تھا نا، علم تو تھا اس کے پاس کہ ملنا سب کچھ یہاں سے ہے اور کہیں سے نہیں ملنا۔ میں تو عام طور پر مثال دیتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بزرگوں سے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ایک
سیڑھی ہے. ہماری رب سنتا نہیں ہے، ان کی رب ٹالتا نہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تو ایمان والوں کی قبول کرتا ہے. اور ایک جگہ پر تو فرمایا کہ تم جب بھی مجھ سے دعا مانگو تو میں رب قبول کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا. تو جب رب خود وعدہ کر رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں تو پھر وہ رب ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں کرتا؟ اچھا، شیطان نے دعا مانگی تھی. شیطان جو سارے کافروں کا سردار، ملعون لعنتی، وہ بھی رب سے دعا مانگ رہا ہے. کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال انک من المنظرین، اللہ پاک نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، فرمایا جا تجھے مہلت ہے. جو رب شیطان کی بات دعا کو قبول کر رہا ہے، تم نبی کے امتی ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کے امتی ہو، اس کے نام لیوا ہو، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہو. کیا رب تمہاری دعاؤں کو ایسے رہ گا بیکار کر دیتا ہے؟ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تم مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے کیسے مانگی جاتی ہے. مانگنے والوں کو ہے گلہ کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو ہے گلہ کس کو دوں دست دعا ملتا نہیں. کس کو دوں دست دعا ملتا نہیں. ہم جو ہے جب مانگتے ہیں نا دعا، بس ایسے جیسے کوئی کسی کو آرڈر کر رہا ہو، ایسے دعا مانگتے ہیں. یہ دعا تھوڑی ہے. بزرگ فرماتے ہیں مانگنے کا طریقہ فقیروں سے سیکھو، بھیک مانگنے والوں سے. 1 روپے کی خاطر منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، جھکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور تم سارے کائنات کے خالق اور مالک، سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو اور اس سے مانگ رہے ہو. حضرت صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور منہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے. اور پتہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، بس وہ رٹی ہوئی باتیں ہیں، بس وہ کہہ رہا ہے. بس یہ دعا نہیں ہے بزرگوں، یہ دعا نہیں ہے. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو، پھر دیکھو کہ رب کیسے قبول کرتا ہے. پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیں کہ دعا قبول ہوتی ہے مومن کی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں. قبولیت کے کتنا طریقے ہیں؟ 3. آخر میں دعا کے آداب بھی عرض کرتا ہوں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے نا، اگر وہ چیز انسان کے لیے، اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ رب تو اپنے بندے کا خیر خواہ ہے نا. ہمیں تو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، فلانی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے فائدہ مند ہو. تمہیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے نا، رب تو سب کچھ جانتا ہے. تو اس لیے بندہ جب دعا مانگتا ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اگر وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے تو اللہ پاک اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں. اور اگر وہ چیز اس وقت اس بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی حکمت میں وہ چیز اس وقت اس بندے کے لیے ٹھیک اگر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ پاک وہی دعا اس کی قبول تو کر لیتے ہیں، وہ چیز اس کو نہیں دیتے، اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں. یہ بھی ایک قبولیت کا طریقہ ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے اور وہ دعا اس کے لیے دنیا میں فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں نا. اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک رکھا ہوا ہے. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں جا رہے تھے، نبینا بیٹھا ہوا تھا، یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے. سارے نہا رہے ہیں پانی میں، غوطے لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ نبینا کنارے پر بیٹھا ہوا ہے.
اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم پیغمبر، میں نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے نا، میں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کس حال میں، کسی کو کس حال میں نے سب کو اپنی جگہ پر ٹھیک رکھا ہوا ہے، تم اس کی دعا نہ مانگو۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے تم جو ہے نا لوگوں کے پر بڑے رحم کھانے لگ جاتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ رحیم ہے۔ موٹر سائیکل پر جا رہے ہو، راستے میں کوئی ہاتھ کرتا ہے، تم بزرگ بن جاتے ہو، اس کو اٹھا لیتے ہو، وہ درمیان میں جاتا ہے، پسٹل نکالتا ہے، کہتا ہے نیچے اترو موٹر سائیکل سے۔ ہاں جی، تم بڑے رحم کھانے لگ جاتے ہو لوگوں پر، کسی کو نہ اٹھایا کرو راستے میں۔ ہاں جی، اللہ تم سے بڑا رحیم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرا بندہ پیدل چل رہا ہے، اس کو سواری نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہے اس نے ٹھیک رکھا ہوا ہے، تم بڑے خیر خانہ بنو ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اس کو آنکھیں دی، وہ اس نے چھلانگ لگائی پانی میں، اور وہ جو پہلے نہ آ رہے تھے نا ان کو پکڑ کے غوطے دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں میرے کلیم پیغمبر اب بتاؤ، میں نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے نا ٹھیک رکھا ہوا ہے، میں نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے سارا نظام جو چلانا ہے، تو اس لیے اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہے اسی حال میں شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ بات آگے نبینے کی ایک واقعہ عرض کر دوں، بات تو لمبی ہو جائے گی۔ ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ ایک جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت میں نصرت کرنے کے لیے، تو اس جماعت میں جو ہے نا مجھے ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ فلانا ایک ساتھی ہے، نبینا ہے، یہ بھی جماعت میں آیا ہوا ہے، نبینا ساتھی ہے۔ میں نے آواز دی لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا حضرت صرف یہ نبینا نہیں، کانوں سے بہرا بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت صرف بہرا نہیں اور زبان سے گنگا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، زبان سے گنگا ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، کانوں سے بہرا ہے، سن بھی نہیں سکتا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ او میاں، جب ہم آنکھوں والے تندرست دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ اندھے مندوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ اپنے دین کا کام، اللہ ہمارا محتاج تھوڑا ہے، نہ رب ہمارا محتاج ہے، نہ رب کا دین ہمارا محتاج ہے، اللہ اندھوں سے بھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا یؤید الدین برجل الفاجر، اللہ پاک اپنے دین کا کام فاجر لوگوں سے بھی لے لیتا ہے، کافروں سے بھی لے لیتا ہے۔ کیا خیال ہے بیت اللہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ کافروں نے نہیں کیا تھا، اور وہ فاجر تو تھا، حجاج بن یوسف ظالم نہیں تھا، کئی صحابہ کو اس نے قتل کروایا تھا، حجاج بن یوسف، قرآن کی خدمت اللہ نے اس سے لے لی، زبر زیر اعراب اس نے لگائے تھے۔ اللہ پاک کافروں سے فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، تم کر لوگے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں تو اللہ کافروں سے بھی لے لیتا ہے کام۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا، اس نبینے کے ساتھ ایک یعنی کہ ترجمان تھا، کیا کہتے ہیں، ترجمان کہتے ہیں، ترجمان تھا، وہ جو ہے نا اشاروں کے ذریعے نا اس کو سمجھاتا تھا، جو سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، پھر وہ ہاتھ پر نا ایسے ایسے کرتے ہیں اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ ایسے ایسے بتاتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا، میں نے کہا اس سے پوچھو تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبینا بنایا ہے اور تم جماعت میں کیوں آئے ہوئے ہو، گھر میں بیٹھے رہتے تم؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، میں نے کہا اس سے پوچھو اللہ نے جو تمہیں اندھا بنایا ہے تم رب پر راضی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب پر راضی ہوں، اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے محمد کریم کا امتی بنایا ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ اور کہتا ہے کہ میں اللہ نے مجھے اندھا بنایا، گونگا بنایا، بہرا بنایا، میں کوئی ناراض نہیں ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور میں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں آخر کار دینی تو ہے، ابھی نہیں تو قیامت کے دن تو دے گا نا مجھے آنکھیں میرے مولا،
لیکن میری دلی خواہش یہ ہے دنیا میں اندھا رہوں تو بے شک رہوں، مجھے کوئی ڈر اور خوف اور پریشانی نہیں ہے، لیکن جب بھی تو مجھے قیامت کے دن میرے مولا آنکھیں دینا تو یہ میرے اوپر احسان کرنا کہ سب سے پہلے مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرنا، سب سے پہلے مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرنا۔ تو بہرحال بزرگوں، اللہ تعالی ہر کسی کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو رب شیطان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیا خیال ہے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ پاک آدمی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز اس کے لیے دنیا میں فائدہ مند نہیں ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا تو اللہ پاک جو ہے نا اس کو دعاؤں کا اجر دکھائیں گے، ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، ثواب کے انبار، اجر کے انبار۔ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے فلانی دعا مانگی تھی، فلانی دعا مانگی تھی، ہماری حکمت میں تیرے لیے وہ اچھی نہیں تھی، ہم نے یہ اجر تجھے دیا ہے، یہ اجر انبار لگے ہوئے ہیں۔ کہے گا یا اللہ اتنا میری دعا کا، ایک ایک دعا کا اتنا اجر، میری دعا تو دنیا میں ایک بھی قبول نہ کرتا، سب کا ثواب مجھے آخرت میں دیتا۔ پھر ایسے کہنا شروع کر دے گا دعا ساری قبولیں ہوتی ہیں، لیکن بزرگوں دعا کے کچھ آداب ہیں۔ گزارش ہے کہ دعا اللہ سے مانگیں، دعائیں پڑھیں نہیں، پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے لوگ آتے ہیں نا مولوی صاحب دعا کرو سی، ہاں جی، طلباء کے پاس جائیں گے، بزرگوں کے پاس جائیں گے، دعا کرو، کسی غریب کے پاس جائیں گے، دعا کرو۔ فرمایا کہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، اور لی ایسے جاتی ہے کہ ان کی ایسی خدمت کرو وہ تم سے خوش ہو جائیں، خود دعا دیں تمہیں، خود تمہیں دعا دیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو۔ آج کل لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، جی دعا کرو جی حضرت صاحب، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس۔ میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ آپ پیروں سے، مولویوں سے، استادوں سے دعا نہ کروائیں، بے شک کروائیں، ضرور کروائیں، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، کروانی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہیں، سب سے تمہارے بڑے بزرگ تمہارے ماں باپ ہیں۔ گھر میں جو سیدھے سادے پھٹے پرانے الٹی سیدھی جوتی پہنے والے، ہاں جی، میلے کچیلے کپڑے، الٹے سیدھے الفاظ، ہاں جی، صحیح طریقے سے ان کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے کتب ابدال ایک طرف دعا مانگتے رہیں اور دوسری طرف تمہارے ماں باپ الٹے سیدھے، ہاں جی، پھٹے پرانے کپڑے والے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، خدا کی قسم ان کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ ان سے دعائیں کروائیں۔ آج کیوں پریشان ہیں لوگ؟ روزی میں برکت نہیں ہے، زندگیوں میں برکت نہیں ہے، وہ وجہ یہی ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ ایک دوست کو میں نے کہا، اس نے کہا ماں باپ کی میں تو ساری باتیں مانتا ہوں پھر بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، ساری باتیں تو مانتے ہو اس لیے تو ناراض ہیں، جو بات کہتے ہو تم وہی پوری کرتے ہو، جو بات کہتے ہیں وہی پوری کرتے ہو، اسی لیے تو ماں باپ ناراض ہیں۔ کہتے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تمہیں کہنا نہیں پڑتا تھا، ماں باپ پہلے انتظام کر کے رکھ دیتے تھے کہ اب سردی آ رہی ہے، میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کہنا نہیں پڑتا تھا، خود بخود وہ پوری کر دیتے تھے پہلے۔ آج تمہیں تمہارے ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے پھر تم پوری کرتے ہو، ان کو کہنا نہ پڑے پہلے ہی تم ان کی ضرورت پوری کرو، دیکھو پھر تم سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بزرگوں ماں باپ سے دعائیں لیں، اللہ نے جن کے ماں باپ کو زندہ رکھا ہوا ہے سب کو اللہ تندرستی دے، ان کی دعائیں لیں، ماں باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعا اور عادل انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا اور عالم دین کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو ان کی دعائیں حاصل کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، اللہ کے رسول جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جوف اللیل، رات کے آدھی رات میں، رات کے یعنی درمیانی حصے میں جو دعا مانگی جائے
اللہ پاک کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بین الاذان والاقامہ، اقامت اور بین الاذان والاقامہ یعنی تکبیر اور اذان کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، یہ درمیان والا وقت جو ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا ایک ادب یہی ہے کہ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں۔ صحابہ کرام کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو انتظار کرتے تھے کہ فرض نماز پڑھیں گے پھر دعا مانگیں گے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی، یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کامل یقین ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ وہ بارش کے لیے دعا مانگی لوگوں نے، سارے دھوپ میں نکل گئے بڑے چھوٹے، تو ایک بارش آئے، ایک بچہ جو ہے نا چھتری لے کر آ گیا۔ لوگوں نے کہا چھتری کیوں لے آیا ہے؟ اس نے کہا بھی ہم دعا مانگیں گے بارش نہیں آئے گی، یعنی ایسا یقین ہو اللہ کی ذات کے اوپر۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ طواف کر رہا ہے تو وہاں پر ایک نبینا آدمی بھی طواف کر رہا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ نبینا آدمی طواف کرتے کرتے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو حجاج بن یوسف نے نا اس کا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا ابھی تیرے 3 چکر رہتے ہیں طواف کے، تے آخری چکر تک تیری آنکھیں نہ ملی تجھے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ظالم تو تھا نا، ایسے کام کا قتل کروا دیتا تھا لوگوں کو۔ اب اس کے پتہ بھی تھا کہ حجاج ہے اور ظالم بھی ہے، میری تو اب جان نہیں بچنی۔ اب جی رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دی اس نے۔ اب جب آخری چکر پر آیا تو اللہ نے آنکھیں بھی تندرست کر دی۔ تو حجاج نے پھر پکڑ لیا، اس نے کہا جیسے ابھی مانگی ہے نا تو نے دعا، ایسے مانگا کر دعا ایسے مانگا کر جیسے ابھی مانگی ہے تو نے، درد کے ساتھ مانگا کر تو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے آداب ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ قبولیت کے ٹائم میں مانگیں، کوشش کریں باوضو ہو کر مانگیں۔ بغیر وضو کے بھی رب سن لیتا ہے، لیکن کوشش کریں باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور اتحیات کی شکل میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگیں۔ اور ہاتھ جو ہے اٹھانے کا طریقہ، سنت طریقہ یہی ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور ہاتھوں کی جو یہ ہتھیلیاں ہیں قبلے کی اوپر ہوں، یہ آسمان کی طرف ہوں، آپ کی انگلیوں کے جو رخ ہیں یہ قبلے کی طرف ہوں۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے، بعض ساتھی ہوتے ہیں ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سنت طریقہ یہی ہے کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ رکھیں اور ہتھیلیاں جو ہے آسمان کی طرف ہوں اور آپ کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح۔ اور کندھوں سے نیچے ہاتھ رکھیں، کندھوں سے اوپر نہ اٹھائیں، نیچے ہاتھ رکھیں، دعا مانگیں۔ آپ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں رب کو سناؤ، لوگوں کو نہ سناؤ، رب کو سناؤ۔ جب رب کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں تو کیوں نہیں سناتے ہم لوگ؟ رب کو سناؤ، لوگوں کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، یہ تو سارے خود محتاج ہیں۔ اس اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور دے کر خوش ہوتا ہے، پھر احسان بھی نہیں جتلاتا ہے، اس رب سے مانگو۔ اور ایک ادب دعا کا اور بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ایک دفعہ گئے بہلول فقیر کے پاس۔ بہلول فقیر ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، سیدھے سادے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، نیک آدمی تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی وقت کے ولی اللہ تھے، خلیفہ مرید سارے اکٹھے ہو گئے، جی آج بہلول کے پاس جانا ہے۔ تو مریدوں نے کہا حضرت ہمارے تو اتنا بڑے بزرگ بہلول کے پاس کیا کرنے جائیں گے، اتنا بڑا بزرگ بہلول کے پاس کیا کرنے جائے گا؟ بہلول کے پاس گئے، جا کر سلام کیا، سلام کر کے نا بہلول جو ہے نا زمین پر ایسے لکیریں شکیریں مار رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا زمین پر۔ تو انہوں نے جا کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے جنید کہتے ہیں۔ وہ جنید جو بہت بڑا بزرگ ہے، وہ جنید جو اللہ کا ولی ہے؟ کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں، مجھے ایسے کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ بہلول نے کہا بتاؤ ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ملاقات کے آداب یہی ہیں کہ پہلے جا کر سلام کرو،
اور اجازت مانگو، پھر جا کر جو ہے ان سے ملاقات کرو۔ اچھا اتنا تو بڑا ولی اللہ ہے اور تجھے ملاقات کے آداب کا بھی علم نہیں ہے؟ پھر اٹھ کر بہلول فقیر آگے جا کر بیٹھ گیا، یہ پھر پیچھے جا کر پھر سلام کیا۔ بہلول نے پھر انہوں نے کہا کون ہو؟ جنید ہو؟ جی میں وہی ہوں جس کو ملاقات کے آداب کا علم نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے ولی اللہ، میں وہی ہوں جسے ملاقات کے آداب کا علم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جو بھائی کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھوو، ہاں جی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چھوٹے لقمے کھاؤ، بھوک باقی ہو اور ختم کر دو، اور کھاؤ اس وقت جب بھوک لگی ہوئی ہو، پہلے نہ کھاؤ۔ ایسے سارے طریقے بتا، ایسے بیٹھ کر کھاؤ، ایسے نہ بیٹھو۔ تو بہلول فقیر نے کہا اچھا تجھے اتنا بڑا بزرگ ہے، تجھے کھانے کے آداب کا بھی علم نہیں ہے؟ کھانے کے آداب کا علم بھی نہیں ہے؟ اٹھا پھر آگے جا کر پھر بیٹھ گیا جنید بغدادی۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم، کون ہو؟ میں وہی ہوں جسے کھانے کے آداب کا علم نہیں ہے، میں وہی ہوں۔ حضرت جنید بتا دے مجھے حضرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات کرنے کے ملاقات کے آداب یہ ہیں، بات وہ کرنی ہے جس کی ضرورت ہو اور فائدہ ہو، اور بے فائدہ کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ بے فائدہ مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آؤ بھی روٹی چھوٹی کھلائیں آپ کو، روٹی چھوٹی، روٹی کا تو مطلب ہے، چھوٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیکار لفظ ہے، کہنا یہ نہیں کہنے، یہ فضول بات زبان سے نہیں نکالنی، کیونکہ انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اس لیے تم فضول بات منہ سے نہیں نکالنی۔ یہ ادب ہے ملاقات کا اور بات کرنے کا۔ اور کھانے کا ادب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، تو اتنا بڑا بزرگ ہے اب تجھے علم یہ نہیں ہے، سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے اداب میں سے بھی سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ دیکھنا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جو پیدل سفر کر کے ہاں جی دور دراز سے بیت اللہ میں جاتا ہے، وہاں جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے یا رب اکلہ حرام و طعمہ حرام و شربہ حرام و لبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، کیف یستجاب الدعاء، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک رب عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے جوڑا کپڑوں کا پہنا ہوا ہے، اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، جب تک وہ جوڑا وہ سوٹ اس کے جسم پر رہے گا رب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور فرمایا جو جسم پلہ ہی حرام سے ہو وہ تو جہنمی ہے، من غذی بالحرام فہو فی النار، جو جسم پلہ ہی حرام سے ہو وہ تو جہنمی ہے۔ آج ماں باپ بھی پریشان ہیں جی، بچے کہا نہیں مانتے، تم ان کو حلال کھلاؤ تو کہا مانے نا، تم تو ان کو حرام سے پال رہے ہو۔ حرام کھانے سے اخلاق برے پیدا ہوتے ہیں، حرام کھانے سے گناہوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، حرام کھانے سے نیکی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہاں جی نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حلال کھانے سے اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں، حلال کھانے سے ماں باپ کی اولاد فرما بردار بنتی ہے، حلال کھانے سے جو ہے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حلال کھائیں، سب سے پہلا ایک ادب، بڑا ادب یہی ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حرام کھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید حرام جو ہے وہ خنزیر اور کتا ہوتا ہے۔ بھائی جو ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا جائے، جو ناجائز طریقے سے گوشت حاصل کیا جائے، جو ناجائز طریقے سے فروٹ حاصل کیے جائیں، حلوہ کھایا جائے، وہ بھی حرام ہے، صرف کتا اور خنزیر حرام نہیں ہے۔ جو ناجائز طریقے سے چیز حاصل کی جائے وہ بھی کیا ہے؟ آج کل میں تو ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں،
میں نے کہتا ہوں کہ آج کل کیا کرتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، وہ مولوی صاحب دی کدو قبول تھی وے ہن ویسے نا اتھوں کہ رات دا اٹھ سن ہاں جی یا ڈی دا کئی ویلے دیکھ سن جی ہن او فجر دا ٹائم تھیندا پہ بھج سن کپڑا چا تے ڈاتری وان تے چوری کیندا گھا کپ کیدا ول چیم سن آ تے گھر سٹ دے سن آکسن بختیاں علی حالی ٹوکا نہیں مارنا کونڈیاں لے سوں تے ولا ٹوکا مرے سوں چوری دی بجلی وال سی ٹوکا لگ سے مال کو پہنے پہن گمی کو منجھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وال ہون سی شام کو کیا کرے سن برتن چاہتے حضرت صاحب تلو آنج باسن بسم اللہ پڑھتے کھیر ڈوہیں دے پہن ہاں جی کھیر ڈو ہوتے والا سڑے سن ویڈی تو آئی دیا وے ایک گلاس وانج استاد دے گھر دیا مولوی صاحب کو دیا ہن تا حلالوں کو کھویندا بیٹی کدو مولوی دی دعا قبول تھی وے کدو امام صاحب دی دعا قبول تھی وے تو بزرگوں ہن سارے پھسے پیوں ہی کام میں دعا فرماؤ کہ اللہ حلال کھانے کی ہمیں توفیق دے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، ایک بزرگ کا ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، حج پر علماء نے لکھا ہے کہ جب وہاں پر جاؤ نا بیت اللہ کے اوپر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے نا، پہلی نگاہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جب وہاں پر گیا نا میری نگاہ جیسے پہلے پڑی میں نے بھی ایک دعا مانگی تھی۔ ہر کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی روزی کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی آخرت کے لیے، ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب وہاں پر گیا نا پہلی نگاہ جیسے ہی پڑی میری تو میں نے یہ دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں قبول کر لینا۔ میں نے تو یہ دعا مانگ لی یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا مانگوں قبول کر لینا۔ اللہ پاک سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، کریم اللہ تو نے گناہ کی طاقت ہمت تو میرے اندر تو نے پیدا کی ہے، کریم اللہ میں تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں، کمزور ہوں، کہاں جو مہربانی کر مجھے گناہوں سے بچا لے۔ ہاں جی اللہ سے باتیں کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے سنتا ہے ہماری دعائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور توبہ کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ پاک زیادہ کر دیتے ہیں اپنے فضل سے، یعنی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب کیا ہے؟ 10 گنا۔ اگر اللہ کے راہ میں ہو تو 700 گنا تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی اجر دے سکتا ہے، جیسے کہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں 49 کروڑ نیکی کا ثواب ملتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ تو بڑا سخی ہے نا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بسم